بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان کا جو قیام ہے، یہ قیام پاکستان اور پاکستان کا معرض وجود میں آنا ایک جمہوری اور آئینی ایک دنیا کے اندر جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ ایک دنیا کا اتنا بڑا ملک جو ہے آئین اور قانون اور جمہوریت اور الیکشن کے نتیجے کے اندر معرض وجود میں آیا، اور پورے کا پورا جو پاکستان ہے اس کو چلنا ہی آئین کے تحت چاہیے، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سپریم ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کا جو لحاظ کیا جانا چاہیے، اور آئین کے اندر جو حدود و قیود دی ہوئی ہیں، جتنے ضوابط دیے ہوئے ہیں، جو قواعد بتائے گئے ہیں، ان کو فالو کیا جانا چاہیے۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دو، جنرل الیکشن کروا دو، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے جو رجیم چینج کی ہے، جو ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ مل کے ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، یہ ایک جو ہے ناجائز اسمبلی ہے اور ہم نے اسمبلی کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ الیکشن کروائیں۔ ابھی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، ہم جو ہے یہ بات یہ متعدد بار اور بالکل حقیقت سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے، سب سے مقبول لیڈر اس وقت وہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی کو اس سے محبت ہے یا کسی کو اس سے مخالفت ہے عمران خان سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس وقت وہی جو ہے یہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے۔ یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو دور ہے یہ عمران خان کا دور ہے، ہم عمران خان کے سیاسی دور کے اندر رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا آئین ہے، آئین تو یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو مدت ہے جو آئین کے اندر دی ہوئی ہے 5 سال، وہ اس نے پوری کرنی ہے، اور یہ جو موجودہ اسمبلی ہے، اسمبلی کے اندر جو وزیر اعظم ہے وہ ایک آئین اور قانون کے تحت وزیر اعظم ہے نا، اس نے کوئی ایسے ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہوا۔ وہ جو اسمبلی کی مدت ہے وہ تو مدت ہونی ہے ابھی 1 سال کے بعد پوری، تو وہ انہوں نے جو بیچ میں بندے وہ مینج کیے ہیں، جو بھی مینج کیا ہے، ایک یہ جمہوریت کے اندر سے مینج کیا ہے نا، آئین اور قانون کے اندر اس کی اجازت ہے عدم اعتماد کی، اور یہ جو جتنی کارروائی ہوئی ہے آئین اور قانون کے تحت ہوئی ہے۔ آئین آپ کا کہتا ہے کہ آپ نے مدت پوری کرنی ہے، ابھی بات آ گئی اخلاقیات کی، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پنجاب کی بھی حکومت نہیں ہے، ان کے پاس کے پی کی بھی حکومت نہیں ہے، اور پورے ملک کے اندر ہم پروٹیسٹس کر رہے ہیں، تو اس کو اخلاقی طور پہ سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے پرائم منسٹر کو۔ تو بھئی اخلاقیات اور ہے، سیاست جمہوریت اور ہے، یہ اگر اخلاقیات اور سیاسیات دونوں کا آپس میں امتزاج ہو جائے تو پھر وہ جو ریاست ہوگی تو وہ تو آئیڈیل سٹیٹ ہوگی، وہ ایک مثالی ریاست ہوگی۔ لیکن آئین کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ آئینی طور پر جمہوری طور پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ سیٹیں ہیں، تو آپ کے پاس پورا حق ہے کہ آپ مدت پوری کریں۔ تو بھئی اگر وہ وزیر اعظم نہیں چاہتا کہ میں نے اسمبلی گرانی ہے تو زبردستی اسمبلی آپ گروا لیں گے۔ اگر آپ زبردستی کریں گے، یہ جی میں لوگوں کو، آپ جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں، جتنے مرضی لوگ اکٹھے کر لیں، اس سے آپ اپنا جمہوری جو حق ہے وہ استعمال کریں گے، آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی اعتبار سے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا پابند نہیں ہے وزیر اعظم، کیونکہ اسی قانون نے، اسی اسمبلی نے، اسی پارلیمنٹری سسٹم نے اس کو یہ پاور دی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے۔ وہ وزیر اعظم بھلے اسلام آباد کے کچھ کلومیٹرز کا ہے، وہ آئین کے تحت وزیر اعظم ہے۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اور اتنی گرمی پیدا کر رہے ہیں حالات کے اندر، اگر آپ یہی جو ہے اپنی جو توانائیاں ہیں وہ دوسری سمت لگائیں کہ آپ کو کے پی پنجاب کے اندر حکومت ہے، آپ اداروں سے ٹکراؤ کی بجائے اب سیاست کے اندر اور خدمت کے اندر یہ کام کریں۔ سیلاب آئے ہوئے ہیں، آپ تو پورے ملک کے اندر عبدالستار ایدھی کی طرح یا ان کے بعد ایک جو ویلفیئر کا کام کرنے والی سب سے بڑی آئیونک پرسنالٹی ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ آف دی آرٹ شوکت خانم ہاسپٹلز بنا دیے ہیں جو پاکستان میں کسی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو چاہیے کہ ابھی آپ سیلاب کی طرف توجہ دیں، اپنی پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دیں اور امپاور کریں، اسٹرینتھن کریں، بجائے اس کے کہ آپ اتنا زیادہ پریشرائز کر دیں کہ کل کو اگر یہ زور لگاتے لگاتے اسمبلی وہ نہیں گراتا، آپ لوگ اتنے سمباد اکٹھے کر دیتے ہیں
کہ اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں نے نہیں اترنا، سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا، کیونکہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے، قانون کہتا ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے، وہ بھی نہیں اترتا سیٹ سے، آپ بھی ادھر لے جاتے ہیں، اور پھر ادھر ہیڈ آن کولیجن ہو جاتا ہے، لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور ملک کے اندر دنگا فساد اور کیوس آ جاتا ہے، اور جو کہ ایک کیوٹک صورتحال کی طرف ملک جا رہا ہے، ایک تصادم کے اوپر ملک کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ مزید اس کا ایک گیئر اور لگا دیتے ہیں اور سپیڈ کو اور تھوڑا سا سپیڈ اپ کر دیتے ہیں، تو پھر جو ہے کہ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک سیدھا ہیڈ آن کولیجن ہوگا، اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم نہ رہے اور ملک کے اندر الیکشن بھی نہ ہو، اور پھر کوئی تھرڈ جو پاور ہے وہ آ جائے، جس سے پورے کا پورا یہ جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم ہے یہی وائنڈ اپ ہو جائے۔ تو اس کے پھر ذمہ داران کون ہوں گے؟ جو کل کو تاریخ لکھے گی نا، اس کے اندر آپ کا بھی پھر نام آئے گا۔ آپ نے اتنی جو کی ہوئی، میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی اس طرح کا مقبول لیڈر پاکستان کے اندر موجود ہے۔ جیسے فوج پورے ملک کی انٹیگریشن کی علامت ہے سمجھی جاتی ہے، اسی طرح عمران خان پورے ملک کی سیاست کی فیڈریشن کی علامت بنے ہوئے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو پورے ملک کی فیڈریشن کی علامت تھے۔ آپ یہ ہیں، آپ اگر یہ کام کریں گے کہ زبردستی اس کو کہیں کہ بھی تم اخلاقیت کے اندر، دباؤ کے اندر آگے اسمبلی ڈیزالو کرو، اگر وہ نہیں کرتا تو یہ اس کا جمہوری رائٹ ہے۔ کل کو وہ بھلے ایک بھی سیٹ نہ پی ایم ایل این جیت سکے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو ٹرم اس نے پوری کرنی ہے اسمبلی نے، وہ کتاب میں اس کو حق دیا ہوا ہے پورا، تب تک وہ حق بجانب ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ پریشر کرتے ہیں وہ خود ڈیزالو کر دے تو دیٹ از فائن، اگر وہ نہ کرے اور آپ اتنا پریشر ڈیولپ کر لیں کہ تصادم ہو جائے، تصادم ہوگا۔ پھر جو آپ دمادم مست کلندر کی بات کرتے ہیں، اس کلندری کے اندر پھر دیکھیں کل کو کون سکندری لیتا ہے، وہ جمہوریہ لیتے ہیں کہ یا کوئی اور آ جاتا ہے۔ یہ مقام فکر ہے، اس پہ سوچنے کی بات ہے، تو ناظرین اس پہ ضرور سوچئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔